ہر مذہب کا ٹکراؤ سائنس کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن جتنا شدید تصادم عیسائیت اور سائنس کا رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ صدیوں پر محیط تھا۔ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن یہ دو کتابیں جو میرے سامنے ہیں، دراصل یہ دو جلدیں ہیں ایک ہی کتاب کی، ان کی کوئی مثال نہیں۔ ان میں جتنی تفصیلات ہیں اور جتنے حوالہ جات ہیں، تو یہ واقعی ایک خزانہ ہے جو اس تاریخ کو بیان کرتا۔ اس کا مصنف اینڈرو ڈکسن وائٹ ہے، جو ایک امریکن اسکالر تھا اور جو ان کتابوں کو لکھنے کے بعد کارنیل یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا۔ اس کو 120 سال ہو گئے۔ اگر پاکستان میں کسی شخص نے ایسی کتاب لکھی ہوتی تو کیا وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگ سکتا؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ اب لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیسا نے گیلیلیو کو سزائے موت دی تھی اور بس اتنا ہی ٹکراؤ تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ تھا۔ کلیسا کا یہ دعویٰ تھا مثلا کہ زمین چپٹی ہے۔ ایک مشہور عیسائی پروہت سینٹ آگسٹین نے تقریباً 1000 سال پہلے یہ فرمایا کہ زمین کا چپٹا ہونا تو لازمی ہے۔ اگر زمین گول ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بارش پھر نیچے سے اوپر جائے گی، فصلیں نیچے سے اوپر کی جانب اگیں گی۔ یہ تو ایک فضول سی بات ہے۔ اسی طرح 6 صدی عیسوی میں ایک اور پروہت تھے پروکوپیس کے نام سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر زمین گول ہے اور زمین کی دوسری طرف لوگ رہتے ہیں تو پھر حضرت یسوع مسیح کو جب دوبارہ زمین پر آنا ہوگا تو نہ صرف ان کو ہماری طرف آنا ہوگا، لیکن جو دوسری طرف لوگ ہیں ادھر بھی جانا پڑے گا۔ اور اگر جنت ہے تو جنت کو نہ صرف ادھر لیکن ادھر بھی ہونا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زمین گول نہیں ہو سکتی۔ مگر اس زمانے کے سارے عیسائیوں نے یہ باتیں قبول نہیں کی تھیں۔ مثلا فرڈیننڈ میجلن، یہ وہ مشہور سیاح ہے جس نے سب سے پہلے زمین کے گرد ایک چکر لگایا تھا۔ اس نے یہ لکھا کہ میں نے تو چاند پر زمین کا سایہ دیکھا ہے اور مجھے سائے پر زیادہ اعتماد ہے بنسبت کلیسا کی باتوں کے۔ یورپ کچھ وقت کے بعد خطرناک قسم کی بیماریوں اور وباؤں کا شکار ہوتا تھا جس میں لاکھوں لوگ مر جاتے تھے۔ کلیسا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ عذاب الہی ہے اور یہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں ہے۔ لیکن اسی زمانے میں، یعنی کہ کوئی تقریباً 300-350 سال پہلے ویکسین ایجاد ہوا۔ اس ویکسین کو لگانے سے اموات بہت کم ہو گئیں، لیکن کلیسا کو اس پر سخت ناراضگی تھی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے انسان اللہ کے کاموں میں مخل ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر بائلسٹن، جس نے سب سے پہلے چیچک کی بیماری کا ویکسین دریافت کیا تھا، اس کے گھر میں ایک گرینیڈ پھینکا گیا۔ خیر یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو بچوں کو پولیو کے مرض سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو شاید زمانہ اتنا بھی زیادہ نہیں بدلا ہے۔ ان 2 جلدوں میں بہت سی دلچسپ باتیں اور واقعات درج ہیں۔ مثال کے طور پر سن 1770 کے لگ بھگ یورپ کے مختلف مقامات پر یہ دیکھا گیا کہ جو نہروں اور چشموں میں پانی ہے وہ سرخ ہوا ہے۔ ایک دم کلیسا نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ دراصل یہ حضرت یسوع مسیح کا خون ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اور یہ اس ناراضگی کا اظہار ہے۔ لیکن اسی زمانے میں ایک سائنسدان لینیاس کے نام سے اس پانی پر
اپنی تحقیقات کر رہا تھا اور اس نے اس پانی کو اپنی خوردبین کے نیچے رکھ کر یہ دیکھا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے لال رنگ کے کیڑے ہیں۔ اس نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ لکھا جو اس نے رائل سوسائٹی کو بھیجا، اور جب یہ شائع ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک شدید رد عمل پیدا ہوا۔ اس پر یہ الزام لگا کہ وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے، وہ دین سے بھٹکا ہوا ہے، اور کہ وہ کلیسا کی باتوں کی تردید کر رہا ہے۔ اب لینیس کوئی اتنا بھی زیادہ بہادر آدمی نہیں تھا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گیلیلیو کا کیا انجام ہوا تھا، تو اس نے معافی مانگ لی، اس نے توبہ کی، کہا کہ مجھے شیطان نے بھٹکایا تھا اور میں تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس طرح اس کو بخش دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ بجلی سے وابستہ ہے۔ بجلی کے کڑکنے کا سبب اوپر والے کی ناراضگی سمجھی جاتی تھی، اور کلیسا نے باقاعدہ ایک فرمان جاری کیا تھا کہ بجلی اس وقت گرتی ہے جب لوگ دین سے بھٹک جاتے ہیں، جب وہ گرجا گھروں کی دیکھ بھال کے لیے چندہ نہیں دیتے وغیرہ۔ لیکن پھر 1752 میں ایک امریکن اسکالر بینجامن فرینکلن نے یہ ثابت کیا کہ دراصل جو آسمانی بجلی ہے اور جو بجلی ہم اپنی لیبارٹریوں میں دیکھتے ہیں وہ دراصل ایک ہی ہیں۔ اس نے اپنی پتنگ کی ڈوری کے ساتھ ایک چابی باندھی اور پتنگ اس وقت اڑائی جب آسمان میں بجلی کڑک رہی تھی۔ اس بجلی سے، آسمانی بجلی سے اس چابی کو زبردست جھٹکا لگا۔ بینجامن فرینکلن نے یہ بھی معلوم کیا کہ اگر کوئی نوکیلی چیز رکھی جائے لوہے کی تو بجلی اس سے آ کے ٹکرائے گی، نہ کہ کسی درخت یا انسان یا گھر سے۔ شروع میں کلیسا نے بینجامن فرینکلن کی ایجاد کی بڑی مخالفت کی تھی، بلکہ یہ بھی کہا کہ جو زلزلہ بوسٹن میں آیا تھا اس کا سبب یہ کہ یہ لائٹننگ راڈ وہاں بہت سے گھروں پہ لگے تھے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد کلیسا کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ اس کے بغیر تو بچنے کی کوئی صورت ہے نہیں، کہ دعاؤں سے نہیں، اس لائٹننگ راڈ کے لگانے سے بجلی سے بچت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں یہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ سن 1750 اور سن 1783 کے درمیان 400 گرجا گھر بجلی کے گرنے سے تباہ ہو گئے، اور 120 ایسے افراد جو اوپر چڑھتے تھے گھنٹی بجانے کے لیے ہلاک ہوئے۔ پھر ایک مثال یہ دی گئی ہے، ایک سڑک کے اس طرف گرجا گھر تھا جو تباہ ہو گیا، اور دوسری طرف شراب خانہ تھا جو محفوظ رہا۔ شراب خانے کے اوپر لائٹننگ راڈ لگا ہوا تھا جبکہ گرجا گھر کے اوپر نہیں لگا تھا۔ معجزات کے موضوع کے اوپر عیسائیت اور سائنس کے دو بالکل مختلف اور متضاد موقف تھے۔ سیلاب نوح اس کی ایک مثال بنتی ہے۔ انجیل میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر جو بے دین اور گنہگار لوگ ہیں انہیں ایک سیلاب کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے گا، لیکن سیلاب بھیجنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ خبر دی کہ ایسا سیلاب آنے والا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں جس میں وہ خود بمع خاندان کے بچ سکیں گے، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی جانور ہیں ہر ایک کا ایک جوڑا اس کشتی کے اوپر رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ بچ جائے۔ لیکن سائنس نے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات اٹھائے، مثلا یہ کہ اتنی زیادہ اقسام ہیں جانداروں کی اور خصوصاً جانوروں کی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کسی ایک بڑی کشتی کے اوپر سارے کے سارے رکھے جا سکتے۔ دوسرے یہ کہ ان کی خوراک آخر کہاں سے آئے گی، کیونکہ بیشتر جانور ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں،
اور پھر اگر پہاڑوں پہ اس کے آثار ڈھونڈے جائیں، یعنی کہ اگر کوئی بڑا سیلاب آیا ہوتا تو اس کا ثبوت وہاں پر موجود ہوتا، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ چنانچہ یہ کشمکش سائنس اور عیسائیت کے درمیان تو ہوتی رہی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ برِ صغیر میں سر سید احمد خان نے اس مسئلے کا جائزہ لیا اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے انجیل میں اور قرآن شریف میں وہ دراصل تمثیلی ہے، علامتی ہے اور حقیقی نہیں ہے۔ انہوں نے ان دلائل کو اچھی طرح سے چھان پھٹک کر یہ نتیجہ اخذ کیا اور اس کے بعد پھر اس معاملے کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی۔ اتنے واقعات درج ہیں جہاں سائنسدانوں کو، سوچنے والوں کو کافر، ملحد، بے دین اور ہر بری چیز کہی گئی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بالآخر کلیسا کو شکست تسلیم کرنی پڑی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ سائنسی حقائق اور سائنسی استدلال اتنی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں کہ ان کو ہلانا آخر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا آخر گول ہے، چپٹی نہیں ہے۔ جراثیم کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں، وغیرہ۔ لہذا ہمیں اس تاریخ کو دیکھ کر تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ ایک نظام کتنا ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، اس کا جبر کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر یہ عقل اور خرد اور سائنس اور سچائی ہے جس کی فتح ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت حوصلہ ہونا چاہیے۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں ناظرین، آپ سب کو میرا سلام۔ بلکہ مائک کی آواز جہاں جہاں بھی دنیا کے بلکہ کائنات کے جن جن گوشوں تک جا رہی ہے، سب کو مسیح یسوع کے نام میں میرا سلام۔ آج کا میرا موضوع ہے جناب پرویز امیر علی ہود صاحب، پاکستانی اسکالر ہیں، بلکہ عالمگیر سطح پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مذہب اور سائنس کی جنگ کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پرویز امیر علی ہود صاحب نے اینڈریو ڈکسن وائٹ کی 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لے کے تو اس پہ بات چیت کی ہے۔ اینڈریو ڈکسن وائٹ نے ان واقعات کا احاطہ کیا ہے کہ جب دنیا سائنس سے واقف نہیں تھی، اس لیے جب سائنس کی ایجادات ہوئیں تو ان کو ایک دم سمجھنا، گراسپ کرنا، وہ آپ کا مذہب کوئی بھی ہو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں اکثریت آبادی کرسچینٹی کی تھی تو اس لیے انہوں نے کرسچنز کا یا کلیسا کا احاطہ کیا کہ ان کا ایجادات کے ہونے کے بعد رد عمل کیا تھا۔ امیر علی ہود صاحب کہتے ہیں کہ اگر اینڈریو ڈکسن وائٹ پاکستانی اسکالرز یا ملاؤں کے ریاکشن کو قلم بند کرتا تو یہاں پہ اس کی کتاب یا خود اینڈریو ڈکسن وائٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ ناظرین سے یہ سوال پوچھا۔ میں جواب دیا جاتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر یا سعودی عرب کے اندر اینڈریو ڈکسن وائٹ ملاؤں کے ریاکشن کے متعلق، سائنس پہ تاثرات کے متعلق کتاب لکھتے تو اسے فوری طور پر سنگسار کیا جاتا اور اس کے گھر کو مسمار کیا جاتا، اس پہ لعن طعن کی جاتی اور اس پہ کفر کے فتوے لاگو کیے جاتے۔ اینیوے، آپ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ کلیسا یہ سمجھتی تھی کہ زمین چپٹی ہے، گول نہیں ہے، اور اس میں آپ نے کچھ چرچ فادرز کے، کچھ بڑی اعلیٰ شخصیات کے نام بھی لیے کہ جو سمجھتے تھے کہ اگر زمین کو گول کہا جائے گا تو یہ پرابلم ہو جائے گی۔ یہ بات آپ نے اٹھائی ہے گیلیلیو کی ریسرچ سے کہ گیلیلیو نے کہا زمین گھومتی ہے۔ جب اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ دیکھا تو اس نے پبلک کے سامنے یہ ریسرچ رکھی کہ زمین گھومتی ہے، زمین گول ہے اور کائنات کا مرکز زمین نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے۔
تو گیلیلیو کو بڑی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ مقدمہ چلا، اس کو سزا بھی دی گئی۔ یہ آپ کلیسا پہ الزام لگا رہے تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ گیلیلیو نے جب یہ بات بتائی اور کلیسیا نے اس کو غلط سمجھا، اور کلیسیا کے جو لوگ اس وقت سٹیک ہولڈر تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، لیکن یہ ان کی ذاتی انڈرسٹینڈنگ تھی، ذاتی تشریح تھی۔ بائبل نے یہ نہیں کہا کہ زمین چپٹی ہے، بائبل تو اس وقت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ زمین گول ہے، بلکہ بائبل اس وقت یہ بات بتا رہی ہے کہ زمین گول ہے جس وقت گیلیلیو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے بھی صدیوں پہلے بائبل نے بتا دیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اور امثال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین گول ہے۔ یسایہ 40 باب کی 22ویں آیت میں لکھا کہ زمین گول ہے، اور ایک آدھ حوالہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی ہے، دائرہ دنیا کا لفظ استعمال ہوا۔ 3 جگہ بائبل یہ پہلے سے بتا رہی ہے کہ زمین گول ہے، جبکہ گیلیلیو کا ابھی اتا پتہ بھی نہیں تھا، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا۔ ہاں، جو کرسچنز جو سٹیک ہولڈر تھے جنہوں نے گیلیلیو کی مخالفت کی، اس کی مخالفت کی بھی وجہ بتائے دیتا ہوں کہ زبور 104 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین کو خدا نے مضبوط بنیادوں پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ اب جو تشریح کرنے والے تھے وہ سمجھے کہ جب بنیاد کا لفظ آ گیا تو ہو نہ ہو کھڈا کھودا گیا ہوگا، اس میں بجری، سیمنٹ اور سریے گاڑے گئے ہوں گے۔ تو جب اس قسم کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو پھر تو زمین کے گھومنے کا یا ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی ذاتی تشریح تھی یا ان کی غلط فہمی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ زمین کو واقع خدا نے مضبوط بنیادوں پر استوار کیا، لیکن وہ گریویٹیشن کی بنیاد تھی۔ ایوب کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 7ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے زمین کو خلا میں لٹکایا ہوا ہے۔ تو بائبل تو بتا رہی ہے کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے، تو اگر لٹکی ہوئی ہے تو پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ پھر اس کی بنیاد گریویٹیشن کی بنیاد ہے، کشش ثقل کی بنیاد ہے، اور زمین گھومنے کا بھی بائبل ذکر کرتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیاد آربٹ کے اندر اس کو رکھا ہے خدا نے۔ تو یہ تشریح کا مسئلہ تھا، کوئی کلیش نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹرو سائنس ہے اس میں اور بائبل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا، بلکہ تمام ناظرین بھی میری بات غور سے سنیں کہ ایشو کیا ہے۔ جو ٹرو سائنس اور سائنس کے قوانین ہیں وہ خدا نے بنایا، جو اس کا کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جو بائبل الہام کی گئی ہے وہ بھی کائنات کے خالق اور مالک نے کی ہے۔ اس لیے ٹرو سائنس کے اندر اور اس کائنات کے خالق اور مالک کے دیے ہوئے پیغام یا کلام کے اندر کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تضاد کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ تضاد پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی سائنٹیفک تھیوری پیش کی جاتی ہے، کیونکہ تھیوری کے اندر یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ بعد میں غلط ثابت ہو جائے، اور بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ایسی ہیں جو اپنے زمانے میں بڑی کامیاب تھی، لیکن آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ تھیوریز ان کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی۔ البتہ جو سالڈ قوانین ہیں قدرت کے اور سائنس کے، ان کا بائبل کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ بھی لوگوں کی تشریح کا مسئلہ تھا، اس میں خدا کے کلام کا اور بائبل کا کوئی کلیش نہیں تھا سائنس کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کی انڈرسٹینڈ۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے بائبل کو پڑھا اور جو کرسچن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کوئی کلیش نہیں ہے۔ یہ بگ بینگ تھیوری کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے سائنسدان مان رہے ہیں کہ یہ تھیوری ہے، اور کچھ سائنسدان ابھی وقتی طور پر میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، اس نے یہ بات بتایا کہ یہ جو خدا نے کہا کہ ہو جا، روشنی ہو جا، تو یہ شاید یہی بگ بینگ تھیوری ہے کہ خدا نے کہا تو بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ تو ٹرو سائنس اور بائبل میں کوئی کلیش نہیں ہے، سم ٹائم آپ کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے۔ اچھا، آپ کا مقالہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں
پرویز امیر علی حوت صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ کا دراصل مقالہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ والی جو بات آپ نے کر دی ہے کہ کلیسا کا اور سائنس کا انکاؤنٹر تھا، بھائی یہ آپ نے کہاں سے اٹھا لیا؟ وہ انکاؤنٹر اپنی جگہ تھا، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سائنس کا انکاؤنٹر تو اسلام کے ساتھ بھی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جتنی شد و مد کے ساتھ اسلام کے ساتھ سائنس کا انکاؤنٹر ہوا کسی اور مذہب کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب آپ بالکل فرق بات کر رہے تھے، میں بالکل فرق بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کلیسا کا انکاؤنٹر ہوا بھی تو وہ ساری کلیسا، ساری کرسچینٹی کا نہیں تھا، کچھ لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے، مذہبی لوگ، لیکن وقت آنے پر کرسچینٹی اور کرسچینٹی کے جو علم بردار تھے، سٹیک ہولڈر تھے، انہوں نے دیکھا کہ ٹرو سائنس اور بائبل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو آپ کا تھیسس یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا اگر آپ بتانا چاہتے تھے تو پھر یہ بتاتے کہ کیا سائنس اور کرسچینٹی کا آپس میں اختلاف ہے۔ اس پہ نہیں آپ نے بات کی، آپ نے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ سارا نزلہ گرایا، جو کہ اس وقت تو ٹھیک نہیں تھی، لیکن آنے والے وقتوں میں وہ ٹھیک ہوگی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سائنس کی ایجادات جتنی بھی ونڈرفل ایجادات اور ڈسکوریز ہیں، وہ ساری اہل کتاب یعنی کرسچنز اور جیوز کی ہیں، آپ کا تو کہیں بیچ میں حصہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ تنقید کرنے بیٹھ گئے، آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے سائنس کے اندر، دنیا کی ترقی کے اندر مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں۔ آپ نے اس کو ان اینڈڈ یعنی اس کو کنکلوڈ کیے بغیر اپنے موضوع کو چھوڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرنے چلے تھے کرسچینٹی پر تو آپ کو کنکلوژن بھی بتانا چاہیے تھا کہ بھائی مسلمانوں کا یہ کنٹریبیوشن، وہ تو کہیں کنٹریبیوشن ہمیں سائنس میں نظر نہیں آتا۔ آج بھی جہاز اڑتا، ہم بیٹھتے ہیں تو جب ایئر ہوسٹس بیٹھتی ہے کہتی ہے کہ اپنی اپنی بیلٹیں باندھ لیں، تو ساتھ ہی ہمیں قرآن مجید کی ایک دو آیت وہ سنا دیتے ہیں، جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آرول رائٹ اور ولبر رائٹ دونوں کرسچن تھے، انہوں نے جہاز ایجاد کیا، تو یہ قرآن کی آیت کیوں آپ ہمیں سنا دیتے ہیں؟ اینی وے، آپ کا مقالہ ہی غلط تھا۔ آپ نے مجھے بتائیں کہ کرسچینٹی کو اس کے لیے تختہ مشق کیوں بنایا؟ اگر آپ دیانتداری سے یہی بات کرنا چاہتے تھے کہ سائنس کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آئی وقتی طور پر، بعد میں سمجھا، تو آپ کرسچینٹی کا اور اسلام کا دونوں کا بتا دیتے، کچھ ہندوؤں کا بھی بتا دیتے، تو چلو بات برابر کی تھی، پھر تو مجھے سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن آپ کے لاشعور کے اندر کوئی خلش ہے جس نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور آپ نے یہ والی ساری باتیں ہمارے سامنے کر دی، اور ہمیں آپ نے سمجھے کہ طنز کا بھی نشانہ بنایا، تختہ مشق بنایا۔ اینی وے، آپ نے جو بات کی ہے کہ کرسچنز نے سائنس کو بڑا غلط سمجھا، تو میں آپ کو یاد دلاتا چاہوں کہ مسلمانوں نے سائنس کو کس طریقے سے سمجھا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ فون جب پہلی دفعہ آیا اور تو مولویوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا اس میں ابلیس بولتا ہے۔ پھر کسی کے ذہن میں آیا کہ فون کرو اور اس کو فون کے اندر اذان کی آواز سنائی دی جائے۔ جب اذان کی آواز انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فون کے اندر عربی بھی آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تصویر بنانا بھی گناہ ہے۔ عرصہ دراز تک مسلمانوں کو پریشانی رہی کہ ہم کیمرے کے آگے نہیں بیٹھیں گے، اور بڑی دیر کے بعد ان کو سمجھ آئی۔ تو بلکہ پچھلے دنوں تو ایک مولوی صاحب بڑی حیرت انگیز تقریر کر رہے تھے تصویر کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ پہلے تصویر بنانا حرام تھا، لیکن موجودہ جو کیمرے، اس سے تصویر بنانا جائز ہے۔ وجہ کیا؟ سائنس کیا بیان کی کہ جو پہلے کیمرے تھے اس کے اندر ریل ہوتی تھی، ریل پہ تصویر نیگیٹو بنتا تھا، نیگیٹو کو پہلے دھویا جاتا تھا، پھر اس سے پازیٹو بنتا تھا، تو وہ گناہ ہے۔ لیکن آج کل کے چونکہ کیمرے آ گئے ہیں، اس میں ریل ڈلتی نہیں ہے، اس کو دھونا نہیں پڑتا، اس لیے یہ جائز ہے۔ تو آپ کی تو سائنس ابھی اس قسم کی ہے جو آپ مجھے سمجھانے چلے، ہمیں سمجھانے چلے۔ تو بہرحال ابھی مسلمانوں نے سیکھ لیا کہ تصویر کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن کے اندر خلش باقی رہے گی، کیونکہ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے۔ تو ایک مغلیہ بادشاہ نے جناب
میوزک پر سزائے موت جاری کر دی تھی، اس کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ جو میوزک سنے گا سنائے گا اس کو سزائے موت۔ آج بھی کبھی کبھی ملاؤں کے کہیں کسی پسلی میں درد اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں میوزک حرام ہے۔ اور میوزک کو تو چھوڑیں، ایک مولوی صاحب نے غلام علی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ سارے گاما نہ بولا کریں۔ اس نے کہا جی آپ اس کا جو بھی نام رکھ لیں، میں نے سارے گاما سیکھا ہے، میں سارے گاما ہی بولوں گا۔ آپ مجھے سمجھانے چلے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے سائنس اور ان ایجادات کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا، ان پر کیا بیتی تھی، ان کو ڈرونے خواب آتے تھے، یہ آپ نے سب کچھ نہیں بتایا۔ میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر، آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے ریپ کیس کے اندر ڈی این اے کے ٹیسٹ کو منع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، ہم نہیں اس کو مانتے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ 4 یا 2 گواہ زنا کے کیس میں گواہی دیں گے تو پھر ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے، ڈی این اے کی بنیاد پہ آپ سزا نہیں دے سکتے۔ اور جہاں کہیں ڈی این اے ہوتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے، وہ یہ برٹش لا آپ کے ملک میں چل رہا ہے، ابھی تک اس کی بنیادیں ہیں بیچ میں شامل ہے، جس کی وجہ سے، ورنہ آپ کے اسلامی نظام میں ڈی این اے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو اسلامی نظام زنا کے بارے میں گواہوں کی جو ڈیٹیل دیتا ہے کہ وہ گواہی کیسی دیں گے، وہ سن لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتانے چلے تھے نا کہ سائنس کیا اور کرسچنز کیا ہیں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ گواہی دینی ہے جی کہ اگر زنا کے کیس میں لڑکی اور لڑکا پکڑے گئے ہیں تو گواہ، پہلی بات تو وہ متقی، پرہیزگار، سمجھدار، عاقل، بالغ، ذمہ دار، یہ ساری خصوصیات اس کے اندر ہوں۔ اور گواہی کیا دے گا؟ گواہی دینی ہے کہ جی میں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اور بالکل اس طرح دیکھا کہ جس طرح سرما دانی کے اندر سلائی جاتی ہے اور جس طرح کنویں کے اندر ڈول جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اس طرح میں نے دیکھا۔ بھائی میری بات بڑے غور سے سنیں کہ اس طریقے سے اسلامی انداز سے گواہی اسی صورت میں گواہ دے سکتا ہے کہ زنا کار جوڑے کی گواہوں کے ساتھ پہلے سے سیٹنگ ہو، اور وہ لڑکی اور لڑکا گواہ کو کہیں کہ ہم آپ کو 5 منٹ کا ٹائم دیں گے اور ایسا پوز بنائیں گے جس میں آپ کنویں کے اندر ڈول جاتا ہوا دیکھ سکیں گے، جس میں آپ سرمادانی کے اندر سلائی جاتی ہوئی اور واپس آتی ہوئی دیکھ سکیں گے، تاکہ آپ کو گواہی میں دقت نہ ہو، تو ہی ایسی گواہی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ پھر فرض محال اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے کہ ان کو کنویں میں جاتا ہوا ڈول نظر آ گیا، سرمےدانی میں جاتی ہوئی سلائی نظر بھی آ گئی ہے، تو یہ گواہ ہیں متقی، پرہیزگار، صادق، سچے، امین اور ذمہ دار شہری۔ تو یہ 4 ذمہ دار شہری یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کا سر کیوں نہیں پھاڑا، ان کو منع کیوں نہیں کیا، بلکہ وہ یہ پورا بلو پرنٹ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم گواہی میں بتائیں گے نا سب کچھ، ابھی ہمیں دیکھنے تو دو۔ یہ ہے آپ کی گواہی کا سسٹم۔ آپ مجھے سائنس پڑھانے جا رہے تھے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرہ، لاؤڈ سپیکر، یہ چاروں چیزیں جب اپنے اپنے وقت میں آئی ہیں تو مولویوں نے باقاعدہ فتوے داغے ہیں کہ یہ ڈیولز ایکوپمنٹ ہے، شیطان کے بنائے ہوئے آلات ہیں۔ باہوالا محمد مولانا فیصل یونس، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے مسلمز ان دا ورلڈ آف ماڈرن سائنس، اور بلکہ 3-4 حوالے میں دیتا ہوں، اسی مضمون اور اسی مصنف کے حوالے سے میں دوں گا۔ تو جو لوگ خود ریڈیو کو، ٹیلی ویژن کو، کیمرے کو، لاؤڈ سپیکر کو ڈیولز ایکوپمنٹ کہتے ہیں، ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ آپ کو نظر آگے کرسچن جو بہت دور رہتے ہیں آپ سے، جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا، ان پہ آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کرسچنز کو تو پھر بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایجادات بھی کی، انہوں نے تکالیف بھی اٹھائی، ان پہ کرٹیسزم بھی ہوا، کرٹیسزم برداشت بھی کی، لیکن انسانیت کی فلاح کے لیے جانیں دینے کے باوجود، پرسیکیوشن کے باوجود انہوں نے کام کیا ہے۔ آپ کا، میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، نل ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، سوائے اس کے
کہ آپ نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے لاک ڈاؤن کے اندر کہا کہ فارغ بیٹھے ہوئے چلیں ویڈیو بناتے ہیں. تو بلڈ ٹرانسفیوژن کو بھی آپ کے مولویوں نے شروع میں حرام قرار دے دیا تھا، اور رائٹ برادران کا ایجاد کیا ہوا جہاز، اس کو 1903 میں ایسٹ ایشیا کلیرکس نے حرام قرار دے دیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ایک مسلمان فرانس میں پہنچ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس میں پہنچا جہاز سے پہنچا ہوگا، وہ جہاز کا سفر کر لیا وہاں جانے کے لیے، لیکن وہاں جا پہ اب کہہ رہا ہے کہ میں سفر گدھے پہ کروں گا. کسی نے فیس بک پہ گدھے پہ جاتے ہوئے کی تصویر بھی لگائی ہے کہ میں تو یہ کروں گا اور میں سارے وہ طریقے استعمال کروں گا جو 1400 سال پہلے کے تھے. تو آپ کو آپ کی نظر سے یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں نے کی وہ اجل رہیں. تو پرنٹنگ پریس کو شیخ الاسلام نے حرام قرار دے دیا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو شروع میں حرام قرار دیا، 230 سال تک اسلامی دنیا پرنٹنگ پریس کے اس فائدے سے محروم رہی. دوبارہ سنیں کہ 230 سال تک ساری کی ساری اسلامی دنیا پرنٹنگ پریس کے اس فائدے سے محروم رہی. اور پھر شیخ صادق عبداللہ بن عبد المجید، لیڈر مسلم بردرہڈ سوڈان، اس نے ویکسینیشن کو بھی منع کر دیا، اس کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ حرام ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. آپ یہ ساری باتیں مجھے بتانے چلے تھے، بہتر تھا کہ آپ مسلمانوں کا ریاکشن بھی اگر آپ ذرا ذکر کر دیتے کہ انہوں نے اس ایجادات کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ریاکشن تھا، تو شاید آپ کو بڑی داد ملتی کہ آپ درست بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بات کی آدھی. پریس صاحب دراصل آپ چوک گئے، آپ کو تھیسس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے تھا. تھیسس یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کرسچن کو ہی کرٹیسائز کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو چھوڑنا چاہتے تھے تو آپ سائنٹیفک ایررز بائبل سے نکال کے بتا دیتے. چلے آپ نے نہیں بتائی، میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں کہ جو تھیسس ہے پھر بات ہی کرنی ہے، کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے تو ان باتوں پہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کر دیا آپ کے جواب میں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بھی ہے، اگر وہ ہے تو یہ بھی ہے. لیکن دراصل کرٹیسزم ہوتی ہے پھر کسی کے مذہب پہ یا کتاب پہ. میں آپ کو بتاؤں، اب قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. سورہ 53 کی 45 آیت اور بھی 3-4 جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو گدھے کی بات ہے تو وہ تو دور سے اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ گدھے کا جوڑا ہے. اگر تو اونٹ اور اونٹنی کی بات ہے تو دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ میل اور فیمیل ہے. اگر انسان کی بات ہے تو یہ اندھوں کو بھی پتہ ہے، نابینوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ میل اور فیمیل ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کوئی دعویٰ ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو صحیح دعویٰ کرنا چاہیے. قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ ہر جاندار کا جوڑا جوڑا ہے، زوجین ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آکاس بیل کا کوئی جوڑا نہیں، گنے کا کوئی جوڑا نہیں، بانس کا کوئی جوڑا نہیں، پلینیریا کا کوئی جوڑا نہیں، بیکٹیریا کا کوئی جوڑا نہیں، کرونا وائرس کا کوئی جوڑا نہیں، اور امیبا کا کوئی جوڑا نہیں، سٹار فش کا کوئی جوڑا نہیں، اور بیسیوں اور چیزیں ہیں جن کا جوڑا نہیں ہے. لیکن قدرت نے ان کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی ریپروڈکشن کا سسٹم ضرور رکھا ہوا ہے. تو یہ پھر اعتراض کرنے والی بات تھی. اگر کوئی سائنس ہی بتانی تھی تو یہ بتا دیتے. چلے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ 86 کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو سپرم ہوتے ہیں وہ ربز اور بیک بون کے بیچ میں سے نکل کے آتے ہیں. یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آیا، حالانکہ یہ بھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی بتا سکتا ہے کہ اسکروٹل سیک انسان کی باڈی سے باہر لٹکا ہوتا ہے. تو ربز اور بیک بون سے اس کا نکلنا یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. پھر سورہ النحل کی 69 آیت میں شہد کی مکھی کے متعلق لکھا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا فروٹ کھا، ثمرات کھا. تو یہ تو فروٹ نہیں کھاتی، وہ تو رس چوستی ہے، نیکٹر چوستی ہے پھولوں کا.
ہاں اگر بعض اوقات انسان اپنے فائدے کے لیے اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں، گڑ میں پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں، اوپر بوری ڈال دیتے ہیں، تو وہ بیچاری اس سے چوس کے لے جاتی ہے، وہ جعلی شہد بنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو لیکن ایکچوئل قدرتاً وہ نیکٹر چوستی ہے اور وہ پھول سے چوستی ہے، اس وقت فروٹ ابھی بنا بھی نہیں ہوتا۔ اب میں اگر کہہ دوں شاید کہ مکھی کو کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے مونگ پھلی کھاؤ، کوکونٹ کھاؤ یا چلگوزہ کھاؤ، تو وہ نہیں کھا سکتی۔ اچھا، انسانی بچے کی مدت حمل قرآن مجید 6 ماہ بتاتا ہے۔ کیسے؟ سورہ 31 کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بچے کا جو ویننگ پیریڈ ہے وہ 2 ایئرس یعنی 24 منتھس ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی 233 آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 2 سال تک دودھ پیتا ہے، یعنی 24 مہینے تک دودھ پیتا ہے۔ اب سورہ 46 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ ویننگ پیریڈ اور گیسٹیشن پیریڈ یعنی بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنے کا عرصہ اور دودھ پینے کا عرصہ کل ملا کر 30 ماہ ہے۔ اگر 30 ماہ ہے تو 2 سال یعنی 24 ماہ بیچ میں سے نکال دے جو وہ دودھ پیتا ہے، تو باقی ماں کے پیٹ میں گزارنے کا عرصہ ہے 6 ماہ، جو کہ سائنٹیفکلی غلط ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، یہ جو 6 ماہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انگریزی مہینہ، اگر اسلامی مہینوں میں کنورٹ کریں گے تو بعض مہینے 29 دنوں کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ 5.5 ماہ تک بات آ جائے گی، جو کہ سائنٹیفکلی رانگ ہے۔ پھر سورہ 18 اس کی 86 آیت میں لکھا ہے کہ سورج کیچڑ والی ندی میں ڈوبتا ہے، ذوالقرنین کا بیان ہے۔ اب اس کی بعض مولوی حضرات، بعض اسلامک اسکالر یہ تشریح کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، وہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ ہیومن ایکسپیرینس ہے۔ اگر ہیومن ایکسپیرینس ہے تو 2 باتیں پھر بھی قابل اعتراض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہیومن ایکسپیرینس ہے، قرآن مجید کے اندر آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کریکشن کرنی چاہیے تھی۔ تو بائبل کے اندر وہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک آدمی، اس کی بھیڑیں ہوتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ لائنی دھاری دار بچے پیدا ہو، تو وہ پودے کی شاخ لے کے اس پر دھاریاں ڈال کے ان کے آگے رکھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ دھاریاں ان کے پیدائش کے وقت ان کی جلد پر شفٹ ہو جائیں گی۔ اب بہت سارے لوگ آج کل بھی جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس کے سامنے امیتابھ کی تصویر لگاتے ہیں یا لڑکے کی تصویر لگاتے ہیں کہ شاید لڑکا ہوگا۔ بائبل کے اندر ہے، اس کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس کو اگلے چیپٹر کے اندر ہی رات کو رویا کے اندر خدا نے یہ دکھا دیا کہ تیری سوچ غلط ہے۔ دراصل یہ بچے جو دھاری دار یا کلرڈ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کی کاپولیشن کرتے ہوئے ان کو دکھایا، کلرڈ باپ جو ہے وہ مادہ پہ اس کے ساتھ کاپولیشن کرتا ہے، اس کو دکھایا تو اس کی کریکشن کر دی گئی۔ تو اگر یہ ہیومن ایکسپیرینس تھا تو اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس کی کریکشن کرتا، وہ بھی نہیں ہے۔ دراصل ہیومن ایکسپیرینس کی بات نہیں ہے۔ ذوالقرنین کو ایک نبی شو کیا گیا کیونکہ وہاں جا کر وہ گناہ گاروں کے اوپر ایک پورا خطبہ دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سفر کر کے مغرب کی طرف جاؤں گا اور وہ جگہ دیکھوں گا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اور وہ سفر کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہو رہا ہے۔ تو کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ بات ہے۔ پھر صرف یہی نہیں ہے، وہ واپس آیا اور ایسٹ کی طرف گیا جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں بھی اس نے دیکھا کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور وہاں پر لوگوں کا اسپیشل لباس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ جو تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے۔ پھر مشکات جلد نمبر 2 اس کے اندر لکھا ہے کہ مکھی اگر کھانے پہ بیٹھ جائے تو ایک پر میں شفا ہوتی ہے، دوسرے میں ایک پر میں زہر ہوتا ہے، ایک پر میں شفا ہوتی ہے۔ اب مولوی حضرات اس کا فارمولہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر زہر والا یا جراثیم والا پر ڈبوئے تو آپ شفا والا پر ڈبوئیں تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر آپ اس کھانے کو، دودھ کو، چائے کو پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ بھائی اگر مکھی نے پر ڈبویا، پہلی بات تو ہمیں یہ نہیں پتا، ہو سکتا اس نے پہلے شفا والا ڈبو دیا، موٹا فارمولہ کر دیں، تو ہم کیا کریں کہ اس مکھی کو پکڑیں اور آغا خان ٹیسٹ کے لیے بھیجیں کہ چیک کرو کہ اس نے پر کون سا پہلے ڈبویا تھا، اور کھانا ابھی تک پڑا ہوا ہے۔
ارجنٹ سے ارجنٹ ٹیسٹ بھی جو ہے 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے، اتنی دیر آپ کھانا نہیں کھا سکتے، ٹیسٹ آ رہا ہے۔ بہرحال کسی مولوی صاحب نے یہ فارمولہ بھی بتایا کہ پوری مکھی ڈبو دیں تو وہ شفا بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہی ہو جائے گا۔ بھائی آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ اگرچہ آپ کی مقدس کتاب کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، مشکات شریف جلد نمبر 2، لیکن آپ میرے ساتھ پورا اتفاق کریں گے کہ مکھی تو سراسر جراثیم ہوتی ہے، اس کی تو ساری ٹانگوں کے اوپر ہی جراثیم لگے ہوتے ہیں، جب وہ کسی چیز کو ٹچ کرتی ہے تو عموماً پروں سے ٹچ نہیں کرتی، وہ ٹانگیں گاڑتی ہے اوپر یا رکھتی ہے، وہ سارے کے سارے جراثیم سے بھری ہوتی ہیں ٹانگیں۔ اینی یہ ہے اسلامک سائنس جس پہ آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، اس پہ آپ نے بات نہیں کی۔ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، جو آپ مجھے سمجھا رہے تھے نا کہ کرسچنز نے سائنس کا حشر کیا کیا، ہندوؤں کے ساتھ بڑی معادلت کے ساتھ ہے کہ آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے فار دا سیک آف آرگومنٹ ڈاکٹر صاحب کو یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ ہندو یہ سوچتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ چپٹی ہے اور اس کو ایک بیل نے اپنے سینگ پر اٹھا رکھا ہے، بیل کچھوے پر بیٹھا ہے، کچھوا پانی پر، اور بیل جب کبھی ایک سینگ اس کا تھک جاتا ہے، جھٹکا دے کے اس کو دوسرے سینگ پر لاتا ہے تو زمین پر زلزلہ آ جاتا۔ اب ہندوؤں کی بات جب آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو آپ بڑے مذاق کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو یار کتنی نان سائنٹیفک بات ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک سائنس بتاؤں کہ مسلمان بھی کم و بیش وہی سوچتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نون، سورہ قلم کا پہلا لفظ ہے نون، اور اس کا ترجمہ ہے اور قسم ہے مچھلی کی، اور جناب اس کی تشریح کرتے ہوئے جناب ام التفاسیر کے رائٹر ابن کثیر وہ لکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں بیان کی، جن میں ایک بات یہ ہے کہ دراصل نون کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کو ایک بارہ سنگا ہے، شاید اس کے 30,000 سینگ ہیں یا 25,000 ہیں، اس نے اپنے سینگوں پر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن یہاں پر فرق صرف یہ ہے کہ زمین پر زلزلہ آنے کی وجہ فرق بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بارہ سنگے نے زمین پر بیل نے بہت بڑا بیل ہے، اس نے اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا زمین کو، اور بیل مچھلی پر کھڑا ہے، مچھلی پانی پر ہے۔ اب جب یہ مچھلی اپنی دم کو ہلاتی تھی تو زلزلہ آ جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بیل بڑا شریف ہے، یہ نہیں اپنی سینگوں کو ہلاتا، نہ وہ تھکتا۔ اس کا علاج انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک لمبا چوڑا پتھر اس مچھلی کی دم پہ رکھ دیا تاکہ وہ ہلائے نہ، اور تاکہ پھر زلزلہ آئے، لیکن زلزلہ پھر بھی آ جاتا۔ یہ ساری باتیں آپ نے ان پر غور نہیں کیا، لیکن آپ نے کرسچینٹی پر داغ دیے اعتراضات جو آپ کو اچھے لگے۔ وباؤں پر کلیسیا کا رد عمل، آپ نے کہا کہ جب یہ وبائیں کہیں سے نکل آتی تھیں تو کلیسیا کے رہنما یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ دیکھیں ان وباؤں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں تو میں خود اس بات سے متفق ہوں کہ یہ عذاب الہی ہیں۔ مثلا فرعون پر 10 آفتیں جو آئی تھیں وہ عذاب ہی تو تھا، اور کیا تھا، اور وہ ان کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آیا تھا اور خدا کے حکم سے آیا تھا۔ تو دوسری بات کہ جب آدم اور حوا کے وسیلے سے دنیا میں گناہ متعارف ہوا تو اس وقت کہا خدا نے، جب ان کو سزا دی تو یہ کہا کہ تمہارے سبب سے زمین لانتی ہوئی، اب یہ جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ تو جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے لعنت کا نشان ہے، تو اس کا مطلب یہ بیماریاں بھی لعنت کا نشان ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری ایسا ہو کہ مسیح یسوع نے ایک بیمار کے متعلق یہ بھی کہا کہ نہ اس کے ماں باپ کی وجہ سے، نہ اس کی غلطی کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ لیکن بہرحال پارٹلی یہ بات درست بھی ہے کہ خدا عذاب بھی نازل کرتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ان وباؤں کے بارے میں جتنی کلیئرٹی کے ساتھ بائبل بولتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوارنٹائن ابھی آپ نے کہا نا جی کوارنٹائن کریں، تو
क्वारंटाइन का मतलब है कि कोई शख्स बीमार हो या बीमारी फैलने का खदशा हो तो उनको अलग थलग कर दिया जाए। और क्वारंटाइन का लफ्ज़ी मतलब है 40 दिन, तो 40 दिन के लिए कम से कम उनको। बाइबल में एक वाक़या है कि काहिन जब कोई शख्स बीमार था, उसके जिस्म पर कोई दाग, उसका मुआयना किया जाता था। अगर एक हफ्ते के बाद उसका साइज़ बढ़ जाता था, कलर चेंज होता था, फिर एक हफ्ते के बाद मज़ीद उसको चेक किया जाता। अगर उसका साइज़ बढ़े और कलर चेंज हो तो वो अगर कोड है, काहिन कन्विंस हो जाता था तो वो उसको क्वारंटाइन होने का हुक्म दे देता था। शहर से बाहर रहेगा और ताउम्र रहेगा, शहर में दाखिल नहीं हो सकता। यही क्वारंटाइन है। तो इसका तो बाइबल नहीं बताया, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बाइबल ने जो कुछ बताया आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सदियों बाद जब मसीह यीशु इस दुनिया में आए तो कोड़ी उनके सामने आए, उन्होंने उसको कोड को ठीक किया और कहा कि जाओ काहिन को दिखाओ और जो कुर्बानी उसने शुक्रगुजारी की मुकर्रर की है वो दो, और साथ ही उसको बताओ कि चूँकि मैं पाक साफ हो गया हूँ, ये ले मैं कुर्बानी भी दे रहा हूँ शुक्रगुजारी की, अब मेरा क्वारंटाइन ख़त्म, अब मैं आऊँगा शहर के अंदर। तो बाइबल पर एतराज़ करने से पहले थारोली इसको पढ़ लिया जाता और फिर कोई बात की जाती। शुक्र है कि आपने पोलियो का जिक्र नहीं कर दिया। भाई पोलियो के मुतल्लक तो मॉडर्न दौर के अंदर भी मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कई पोलियो वर्कर को शूट कर दिया उन्होंने, और वो कहते हैं कि ये यहूदो हनूद की साजिश है और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। सो मच सो कि वो ह्यूमन राइट्स को भी कहते हैं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है, क्योंकि राइट्स का तो कहीं मेरा ख्याल इस्लाम में तो कहीं तसव्वुर ही नहीं है कि इंसान के कोई राइट्स होते हैं। नो, इसलिए क्योंकि सूरा अल बकरा की 216 आयत में लिखा कि कत्ताल तुम्हारे लिए फ़र्ज कर दिया गया। तो जब जिनके लिए कत्ताल फ़र्ज हो, ह्यूमन राइट्स वहाँ पे कहाँ से आ गए आपके लिए भी। तो एक वाक़या आपने बयान किया कि एक दफ़ा चश्मों का पानी सुर्ख हो गया और दरअसल वो उसमें जरासीम थे, तो कलीसिया ने इसकी ये तशरीह कर दी कि ये मसीह का खून है। भाई मुझे नहीं पता कलीसिया ने की या किसी एक फ़र्द ने की या दो लोगों ने ये कह दिया। तो इस किस्म की बातें तो आज भी मुसलमान भी मौलवी कई किस्म के फतवे दे देते हैं और समझदार मुसलमान उसकी मुखालफत करते हैं कि ये फतवा ठीक नहीं है। तो अगर किसी ने कह दिया तो वो उसका पर्सनल होगा, आपने पूरी कलीसिया पे जड़ दिया इसका फ़ैसला। चलो मैं मानता हूँ कि बाज़ ज़ईफ़ुल इत्क़ाद लोग इस किस्म की बातें गलत तशरीहात कर जाते हैं, लेकिन जो स्कॉलर्स होते हैं वो बड़ी सोच समझ कर नाप तोल के बात करते हैं। मैं इसके जवाब में अगर मैं आपसे पूछने की जसारत कर लूँ, अगर जान की ईमान पाऊँ कि ये मुसलमान आज मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हैं, ये क्यों चादरें चढ़ाते हैं? और जिन मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हैं वहाँ पे मन्नतें भी मानते हैं, वहाँ पे औलाद लेने के लिए भी जाते हैं। औरतें ख़ास कर जाती हैं पीरों फ़कीरों के पास कि हमें औलाद चाहिए, हम अपने मर्द को राम करना चाहती हैं वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान के अंदर हर 10 मील के फासले पे, हर 20 मील के फासले पे आपको मज़ार और मलंग नज़र आ जाएंगे। तो फिर पीरी फ़कीरी यहाँ पे आम है। तो भाई जिस वेस्ट पर, जिन क्रिश्चियंस पर एतराज़ आप कर रहे थे, उन्होंने जो लोग इजादात कर रहे थे वो भी पूरी काविश और दयानतदारी के साथ कर रहे थे। जो उन पे एतराज़ात कर रहे थे वो भी अपनी तरफ से तो उस वक्त अपने ईमान और अपनी अगरचे नासमझी से, लेकिन वो अपने ईमान का इजहार कर रहे थे। एनीवे, दोनों सूरतों में अगर आगे को तारीख आगे को बढ़ी है, मॉडर्निज़म की तरफ बढ़ी है और अब वो मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न दुनिया में पहुंच चुके हैं, फिर भी उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत के लिए काम किया। तो यहाँ मैं आपसे फिर वक्तन फ़क्तन ये पूछने का हक़ रखता हूँ, आपका कंट्रीब्यूशन किधर है? वहाँ पर तो उन्होंने मुसीबतें उठाई, एतराज़ किए, जो भी किया, बड़ वो आगे से रहे थे, डार्क एजेस से निकल कर वो मॉडर्न दुनिया में आ गए और अमन की दुनिया में आ गए। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। फिर माइक्रोस्कोप से आपने कहा कि जरासीम की दरियाफ्त हुई, ठीक है, उस पर जी कलीसिया ने या किसी ने कुफ्र का फतवा लगा दिया।
وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اس وقت جب سائنس آئی تھی تو لوگوں کی سائنس کے بارے میں معلومات کم تھی، تو اس لیے اس قسم کے بیانات اگر انہوں نے دیے تو ہم ان کو نظر انداز کرنے میں حق بجانب ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک دور تھا، وہ اس میں سے گزرے، لیکن آنے والے وقت میں انہوں نے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھا اور قبول بھی کیا اور اس کو آگے بھی بڑھایا۔ لیکن جراثیم کی دریافت پر جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ کوڑ کے بارے میں تو بائبل نے بتایا۔ اب دیکھیں کہ انسانوں کو اس وقت مائکرو بایولوجی تو نہیں پڑھائی جا سکتی تھی نا، لیکن یہ انہوں نے بائبل نے بتا دیا تھا کہ کاہن چیک کر کے تو اس کو کہے گا کہ اس کو شہر سے باہر کوارنٹائن کرو، یہ بائبل میں لکھا ہوا۔ کوڑ کی بیماری کے کاہن چیک کرتا تھا۔ اور پھر جو بائبل کا کنٹریبیوشن ہے کہ مسیح یسوع نے آ کے ان لوگوں کا کوارنٹائن ختم کیا تھا۔ تو آپ اندازے سے جو مرضی کہتے جائیں، پرویز امیر علی ہود صاحب، بینجامن فرینکلن کی بجلی سے متعلق دریافت لائٹننگ راڈ ایجاد کیا، تو اس پہ بھی آپ نے جو آپ کا دل چاہ آپ نے اعتراضات کر دیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثریت سائنسدانوں کی مسیحی اور یہودی تھے۔ آج بھی دنیا کے سائنسدانوں کی ڈسکوررز کی تعداد یہودیوں اور مسیحیوں کی زیادہ ہے، مسلمانوں کا تو کہیں نام بھی نہیں ہے۔ ایک شخص تھا پاکستانی، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ قادیانی تھا، ان کو تو آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا، تو آپ کا کنٹریبیوشن پھر بھی زیرو ہے۔ پھر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی قربانیوں اور ڈسکوریز کی وجہ سے ہی دنیا ماڈرن بنی ہے، ورنہ اگر یہ سائنسدان ڈسکور نہ کرتے، انوینشنز نہ کرتے، یا کرسچنز اپنا کنٹریبیوشن نہ ڈالتے، تو آپ آج پتھر کے زمانے میں ہوتے، بغیر کپڑے کے چلتے پھرتے، پتھر کو رگڑ کر آپ آگ جلاتے۔ آپ کو تو شکر گزار ان کا بہت ہونا چاہیے جن پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھیں مسلمان تو آج بھی کہتے ہیں کہ موت کے علاوہ کلونجی ہر مرض کی دعا ہے، تو پھر میڈیکل کالج بند کر دیں، کلونجی بیچیں، پھر کسی آپریشن کی ضرورت نہیں، کینسر ہاسپٹل بند کریں، کلونجی دے، اور کرونا کے مریضوں پر بھی کلونجی ٹرائی کر کے دیکھیں۔ مسلمان آج بھی کہتے ہیں کہ ایجادات ساری کافروں کی۔ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ کرونا کی وبا جو ہے کافروں کی طرف پلٹ دے۔ یہ کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جو کرسچنز پہ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ 3-4 صدیاں پرانی بات آپ کر رہے ہیں، 2 صدیاں پرانی بات کر رہے ہیں۔ آج کل کرسچن ورلڈ سے کوئی ایسا میسج آپ کو نہیں ملا ہوگا کہ فون کے متعلق، ٹیلی ویژن کے متعلق، کیمرے کے متعلق کسی کرسچن نے فتویٰ دیا ہو کہ یہ ابلیسی ایجاد ہے۔ نو، وہ پرانی باتیں ہیں، ماضی کی باتیں ہیں، قصہ پارینہ ہے۔ اب وہ لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور دنیا کے لیے کام کیا ہے۔ بہرحال میں پھر تیسری دفعہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ اپنا کنٹریبیوشن بنائیں، آپ اپنا کنٹریبیوشن بتائیں کہ آپ نے سائنس کے لیے دنیا کو ماڈرن بنانے کے لیے کیا کیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا کہ اٹھانا احسان شیشہ گرانے فرنگ کے، اور سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، کہ اپنی ہندوستان کی یا پاکستان کی مٹی سے تو ایجادات کر چیزیں بنا۔ کون سی بنائی ہیں؟ اقبال کی بات بھی آپ نے نہیں مانی۔ میں تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے تو ابھی تک مسلمانوں کے اندر آنیسٹی کو ایجاد نہیں کیا۔ چلیں ہوائی جہاز نہ کریں، آنیسٹی ایجاد کر دیں کہ یہ لے جی آنیسٹی مسلمانوں کی ایجاد ہے، ان سے بڑا آنیسٹ آدمی کوئی نہیں ہے، یہی کر کے دکھا دیں، ہم آپ کو سلیوٹ پیش کریں گے۔ پھر آج بھی مسلمان بضد ہیں، میں سارے مسلمانوں کی نہیں بات کر رہا ہے، لیکن جو بنیاد پرست ہیں، جو کٹر مسلمان ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹوتھ پیسٹ نہیں کریں گے، ہم مسواک کریں گے۔ یہ مسواک، یہ میرے ہاتھ میں مسواک ہے۔ بعض اتنے کٹر مسلمان ہیں کہ شلوار قمیض کے ادھر
जेब के साथ पेन लगाने की बजाय इधर एक अलग खाना बनाया था जिसमें ये मसवाक फंसा लेते हैं, और हर बड़ी मस्जिद के अंदर ये वाली मसवाक आपको बेचने वाले बैठे हुए नज़र आते हैं, ये बेचते हैं। स्टेशनों पर भी ये बिकती नज़र आ जाएगी, एयरपोर्ट पे शायद उनको जाने नहीं देते वरना वो वहाँ पर भी बेचें। तो जहाँ जिन मुल्कों के अंदर, जिन मुआशरों के अंदर टूथपेस्ट की बजाय आज भी ये 1400 साल पुरानी चीज़ कहते हैं हम इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये साइंस से टकराव नहीं है, ये एनकाउंटर है, ये तजाद है, खुला तजाद है साइंस के साथ। और बात आपको बताऊं कि कुरान मजीद जो रात को सितारे टूटते हैं, स्पीड के साथ आपको सितारे टूटते हुए जाते नज़र आते हैं। सूरा 67 की 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि ये जिन्नों को मारने के लिए अल्लाह ताला के मज़ाइल हैं। तो अगर अल्लाह ताला के मज़ाइल हैं तो ड्रोन हमलों से और F-16 से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, बड़े कारआमद होने चाहिए। लेकिन जिन्नात अभी तक फिर रहे हैं, इब्लीस अभी तक धाड़ता फिर रहा है, और हर साल कोई 25-30 लाख लोग सऊदी अरब में जाते हैं, मक्का मदीना में जाते हैं और उनको पत्थर मारते हैं, इब्लीस फिर भी अट्टा कट्टा। तो भाई आप ये जो मिज़ाइल आसमान पर मारने के लिए, जिन्नों को मारने के लिए बनाए गए हैं, इनकी जगह आप ड्रोन ट्राई करें, शायद बेहतर रिजल्ट आ जाए। सलाने नूह के बारे में आपने कहा कि इसका तफसीली वाक़या इंजील में है। भाई इसका तफसीली वाक़या इंजील में नहीं है, वो पैदाइश की किताब तौरेत के अंदर है। ये तो सर सैयद अहमद ख़ां का हवाला आपने दिया। अच्छा, सलाने नूह दोनों मज़ाहिब के अंदर है, तो वो दोनों का मौक़िफ़ कमो बेश एक जैसा है। बात हो सकती है उस पर भी, लेकिन आज तो मैं आपको सिर्फ राह रास्त दिखाना चाहता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ां का हवाला दिया, मकालात सर सैयद आपने दिखाई भी कि सर सैयद ने साइंस और मज़हब का मुवाज़ना किया। सर सैयद का थीसिस ठीक था जब वो बात करता था कि साइंस का और मॉडर्न दुनिया का मज़हब के साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, तो उसने क्रिश्चियनिटी पर तनकीद नहीं की, उसने ओवरऑल मज़हब की बात की है। जो बात उसने क्रिश्चियन के मुतल्लिक़ की, इस्लाम के मुतल्लिक़ भी वो यही सोचता था, तो उसका थीसिस ठीक था। वो बात मेरी समझ में आती है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, कि लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आपने जो बात की है दैट्स क्वाइट डिफरेंट। आप कहते हैं जी बिल आखिर कलीसिया को साइंस के हाथों शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। ये भी आपकी फैलसी है, बल्कि बहुत बड़ी फैलसी है कि साइंस और कलीसिया के दरमियान कोई तजाद था। साइंस और कलीसिया के दरमियान या साइंस और मज़हब के दरमियान, क्रिश्चियनिटी के दरमियान कोई तजाद नहीं था। वो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि एक वक्त में किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वो तजाद नहीं था। ये तो साइंस की मुसलमा बातों के अंदर भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि इवन एटम की जो थ्योरी है शुरू में वो थ्योरी थी और वो थ्योरी बदल गई, फिर थ्योरी बदल गई। आजकल एटम की थ्योरी फ़र्क है। और इवन लाइट के मुतल्लिक भी कि ये पार्टिकल है या वेव है या ड्यूअल नेचर है, तो थ्योरीज तो बदलती रहती हैं और 20 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी थ्योरी बदलती रही। और कलीसिया के अगर कुछ अरकान ने, स्टेक होल्डर ने साइंस को समझने में गलती की, डजंट मैटर, उनकी गलत फहमी हो सकती है, लेकिन ये बाइबल के साथ टकराव नहीं था, ये याद रखिएगा। खुदा की ज़ात के साथ टकराव कभी भी नहीं था। हम मानते हैं बाइबल को। अगर किसी ने बाइबल की किसी आयत की किसी वक्त गलत तशरीह कर दी है, डजंट मैटर। बाइबल में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, हम ताबेदार हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये भी बताऊं कि भाई ठीक है, हम तो मानते हैं कि क्रिश्चियंस का एक वक्त था कि वो डार्क एजेस से गुजर रहे थे हर लिहाज से, लेकिन मुसलमान तो अभी भी डार्क एजेस से ही हैं। और वो क्रिश्चियन तो शायद किसी एक वजह से फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू शायद वो डार्क एजेस से गुजर रहे होंगे,
لیکن مسلمان تو ہر لحاظ سے ابھی تک ماڈرن ورلڈ کے اندر بھی ڈارک ایجز سے گزرے ہیں. آپ کا تو ابھی ڈارک ایجز چل رہا ہے بھائی، آپ تو پہلے ڈارک ایجز سے باہر ہو. مذہبی لحاظ سے جنت کے تصور اور بھی 20 چیزوں کے بارے میں آپ ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں. جنت کے تصور کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سر سید احمد صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنت کا جو تصور حدیثوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص حور کو لے کر درخت کے ساتھ اس کا منہ چاٹ رہا ہے، کوئی کونے میں لے کے اس کو گھسا ہوا، کسی نے اس کو گود میں بٹھایا ہوا وغیرہ وغیرہ، اس نے تفصیل بتائی ہے. تو اس نے کہا کہ جو جنت کا جو تصور یہ بیان کیا گیا نا حدیثوں کے ذریعے، اس سے تو ہمارے ملک کے اندر جو وہ خاص محلے ہوتے ہیں وہ کہیں بہتر. تو آپ پڑھ لیجئے گا جا کے، سر سید کی تفسیر سورہ مریم تک انہوں نے لکھی، اس کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی. غالب بڑا مشہور شاعر ہے، بڑا عقل مند شاعر تھا اور عالمی شاعر ہے. وہ کہتا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بھائی یہ ساری باتوں کو چھوڑے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مانتے ہیں پرنس آف پیس کو، مسیح یسوع کو، جس نے کہا کہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرو، اور صلیب سے اپنے دشمنوں کو معافی کا دست دیا، اور بلکہ معافی کا دست تو دیا ہی انہوں نے کہا تمہارے کوئی دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی اس کی طرف پھیر دو. عدم تشدد کا نظریہ مسیح یسوع نے دیا. اور آج دنیا اگر محفوظ ہے تو مسیح کی اس محبت، اس عدم تشدد کے نظریے کی وجہ سے، معافی کے نظریے کی وجہ سے محفوظ ہے. اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کرسچن کنٹریز، مطلب چلو آج کرسچن نہیں ہے لیکن ان کی بنیاد کرسچن کنٹریز تھی، اور یہ جو سیاسی پناہ یا مذہبی پناہ دیتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو پناہ دے دی جائے تاکہ ان کو کوئی ناحق قتل نہ کر دے، یہ اس کی بنیاد بائبل پہ ہے. خدا کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ پناہ کے شہر، سٹی آف ریفیوج بناؤ فاصلے سے، اور جو وہاں پہ آ جائے اس کو پناہ دی جائے. یہ نظریہ بائبل سے آیا ہے، اور سائنس بھی بالآخر بائبل پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سانپ کے متعلق. آپ کو پچھلی صدی میں پتہ چلا ہوگا کہ سانپ جو ہے وہ آواز نہیں سنتا، لیکن فلموں میں ابھی تک بین پر مست ہوتا دکھا رہے ہیں، بین بجا کے اس کو نکالا جا رہا وغیرہ وغیرہ. زبور 58 کی 3-4 آیت کے اندر لکھا ہے کہ سپیرا جو ہے وہ کتنا بھی ماہر کاریگر کیوں نہ ہو، لیکن سانپ اس کی آواز سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کان بند کر دیے گئے ہیں. اور کان کب بند کیے گئے تھے؟ باغ عدن میں جب اس کو کہا تھا کہ تو آج کے بعد پیٹ کے بل چلے گا، تو 3 پاورز اس سے واپس لے لی گئی تھی. نمبر 1 اسپیکنگ پاور، نمبر 2 ہیئرنگ پاور، نمبر 3 واکنگ پاور. تینوں پاورز اس سے واپس لے لی گئی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں سانپ کے ہیڈ کا ڈائسیکشن کریں تو ایکسٹرنل ایئر غائب ہے، لیکن انٹرنل ایئر کی پوری مشین اس کے کان ہیڈ کے اندر موجود ہے. کس نے رکھی؟ ڈارون کو یہ بات سمجھ نہیں ہوئی، اس نے اس کو ایولیوشن کا نام دیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو سزا کے طور پر اس کے کان بند کیے تھے. تو سائنس کی اتنی بڑی صداقت بائبل سے ثابت ہوتی ہے، جب کسی انسان کو پتہ بھی نہیں تھا، ہزاروں سال پہلے یہ بیان کی. تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا کی سیفٹی کرسچینٹی کی وجہ سے ہے. یہ جو نیوکلیئر بامز اور نیوکلیئر اسلحہ بنا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہر حکومت کے اندر کوئی نہ کوئی کرسچن بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا سیف ہینڈز کے اندر ہے. تو آپ تو ان کا احسان نہیں دے سکتے کہ ایجادات بھی کی ہیں اور دنیا کی سیفٹی کی ضمانت بھی کرسچینٹی ہے، کیونکہ وہ پرنس آف پیس کے ماننے والے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ان نیسیسری بغیر کسی وجہ سے اپنی کسی ذہنی خلش کی وجہ سے کرسچینٹی کی اور کرسچنز کی مخالفت کرنا شروع کر دیں،
آپ مسیح یسوع کی ذات کو پہچانیں، خدا کے کلام کو پہچانیں اور مسیح یسوع کو اپنا خداوند مانیں اور بائبل کو پڑھنا شروع کریں۔ جو لوگ امیر علی ہود کے علاوہ بھی میری اس سپیچ کو سن رہے ہیں، میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ بائبل کو پڑھنا شروع کریں اور بے جا تنقید نہ کریں اور بغض اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بائبل کی ایک بات ہے کہ بنی اسرائیل جب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے تو خدا نے کہا کہ آج بھی اگر تم روح القدس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ آپ سننے والوں سے بھی، ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر میری بات آپ کو کنونسنگ لگی ہے، آپ قائل ہو گئے ہیں اور روح القدس بھی آپ کے ذہن کو ٹچ کرے آ کے، تو اپنے دلوں کو سخت مت کیجیے گا۔ بات سمجھ آ جائے تو مسیح یسوع کو سلیوٹ پیش کر دیجیے گا، اس امن کے شہزادے کو، اور خدا کے کلام کو بھی مان لیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔